اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ میری ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں زہار، یعنی وہ عورت جو ہے اس پہ حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرے. اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے خرید کر، اور اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو 60 روزے رکھے متواتر، اور اگر روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کفارہ دینے کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ تو اللہ کے قرآن میں ہے کہ جو لوگ ان کو ماں کہتے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ان امہاتہم اللائے ولدنہم، ماں تو وہ ہے جس نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھا. کہنے سے کوئی ماں تھوڑی بن جاتی ہے، لیکن ماں یا بہن سے نسبت کرنے سے وہ حرام ہو جاتی ہے. یہ تو حضور کی زندگی میں ایک بی بی تھی، خولہ بی بی اس کا نام تھا. وہ حضور کی خدمت میں آئی اور اس نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان زوجی اکل جمالی واکل مالی، میرے خامن میرا حسن بھی کھا گیا، میری جمال بھی کھا گیا، میرا مال بھی کھا گیا، اور اب بڑھاپے میں آگے مجھے کہتے ہیں انت علی کا ظہر امی، تم میرے لیے ماں کی طرح ہو. اچھا، جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا، یعنی کافروں میں بھی یہ رواج تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے یا بہن کہہ دے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. حضور نے فرمایا بی بی میں کیا فیصلہ کروں، ما نظر فیک شیء، تمہارے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، کہ میرے بارے میں کیوں نہیں اترا؟ حضور نے فرمایا نہیں اترا. وہ جھگڑتے آخر میں کہنے لگی اچھا حضور آپ بھی میری فریاد نہیں سنتے، میں اب اللہ کو جا کے شکایت کرتی ہوں. اللہ نے قرآن نازل کر سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے فرمایا میرا بدنی ہم نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو خامد کے بارے میں تو آپ سے جھگڑ رہی تھی، آپ سے لڑ رہی تھی، ہم نے سن لیا ہے. اور اللہ نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر وہ کفارہ ادا کر دے تو بیوی اس پہ حلال ہو جائے گی. یہ حرمت تابیدی نہیں ہے کہ ہمیشہ حرام ہو جائے. حضور پاک نے خولہ کو بھی بلایا، فرمایا قد نظر فیک القرآن، تیرے بارے میں قرآن آ گیا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے سبحان الذی وسع سمعہ، میرا اللہ پاک ہے تیری ذات، میں کمرے میں موجود تھی، میں نے کچھ بات سنی کچھ نہیں سنی، لیکن شان تیرا ہے کہ تو نے عرشوں پہ خولہ کی فریاد سن لی. حضور نے اس کے خاوند کو بلایا، فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا حضرت غلام تو کوئی نہیں، میری گردن حاضر ہے، کاٹ دے. حضور میں تیری گردن کاٹنے کا تو حکم نہیں ہے، غلام آزاد کر. انہوں نے کہا حضور غلام ہو تو میں آزاد کروں نا. اور پھر میں اچھا ایسا کرو کہ 60 روزے رکھو. اور انہوں نے کہا حضور یہی جھگڑا تو روزے کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے کھانا نہ ملے 4-5 دفعہ میں پاگل ہو جاتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بھی مشکل ہے. اور میں اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اور نے کہا حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ مسکین ہے کوئی نہیں، میں کہاں سے کھلاؤں؟ اتنی دیر میں ایک آدمی نے 60 سا کھجور کا بڑے توڑے پیش کیے. حضور میں آئی نہ دو جو خور، کہاں ہے وہ آدمی؟ انہوں نے کہا بیٹھا ہوں یا سر، میں یہ لے جاؤ اور مدینے کے مسکینوں کو وہ تقسیم کر دو. اور انہوں نے کہا حضور مجھ سے زیادہ مسکین ہو تو تقسیم کروں نا، میں تو سب سے زیادہ غریب ہوں. حضور میں اچھا جاؤ کھا لو. لیکن فقہاء نے لکھا ہے یہ حضور کی رعایت تھی، معنی یہ تھا کہ ابھی اپنی غربت مٹا لو، لیکن جب اللہ توفیق دے گا تو پھر تم کفارہ ادا کرو گے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اسی کو حضور کو نے کفارہ، تو اس لیے اس کے کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ ماں بہن نہیں بنتی.